اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ باتیں ہمیں بتائی جو ہماری عقلوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن جو باتیں بتائی یقیناً اس کی حقیقتیں تو تبھی سمجھ میں آئیں گی جب انسان اس کو دیکھیں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کسی انسان سے کہوں، یہ ٹی وی کا جب دور نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، اور اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے 100 مالے کی عمارتیں ہوتی ہیں، 200 مالے کی عمارتیں ہوتی ہیں، یا جو ہے ابو دھابی کے اندر جو ہے 1 میل لمبی عمارت ہے، 1.5 کلومیٹر اونچی عمارت ہے، تو انسان اگر ٹی وی اور انٹرنیٹ کا دور جب نہیں تھا، یہ تو سوچ سکتا ہے کہ ایک منزلے کے بعد دوسرا منزلہ، 10 کے بعد دوسرا 10 فٹ کا ہوگا، 20 فٹ، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ حقیقت میں اس کو دیکھیں گا تو تب کہیں گا سبحان اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوتا ہوں۔ مطلب ہم تو سوچ رہے ہیں 10 فٹ کے کچھ مالے ہوں گے، بس وہ بلڈنگ ایسی کہ جو بادلوں میں چلی جا رہی ہے نا، تو تعجب ہوتا ہے۔ حقیقت میں جب دیکھے گا انسان تب سمجھ میں آئے گا یہ کیا تھا، بولا تو جا رہا ہے اتنی اونچی ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتی بات جب تک کہ وہ حقیقت میں دیکھ نہ لے۔ تو اسی طرح جنت کی نعمتوں کو بتایا گیا ہے، لیکن یقیناً یہ جب دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آ سکتی کیا ہے۔ مطلب ہماری عقلوں میں وہ شعور، وہ بصیرت، وہ طاقت، وہ سمجھ، وہ قوت نہیں ہے۔ کچھ دنیاوی مثالیں لے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ نہریں ایسی ہوں گی، باغات ایسے ہوں گے، پھل ایسے ہوں گے، درخت ایسے ہوں گے، لیکن حقیقت میں جب آپ دیکھیں گے تبھی اس کو سمجھ پائیں گے کہ سبحان اللہ وہ کیا نعمت ہے، وہ کیا نعمت ہے۔ آئیے ان نعمتوں کو دیکھنے سے پہلے ایک اور چیز ہم دیکھ لیں کہ اس میں جائیں گا کون، جنت میں کون جائیں گا۔ تو جنت میں جانے کے تعلق سے اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی اور بیان کی، کون ہے جو اس کے مستحق ہوں گے، کون ہے جو اس میں جا کر رہیں گے، کون ہے جن کے لیے تیار کی گئی ہے، کن لوگوں کو یہ ملنے والی ہے، وہ بات کو ہم سمجھ لیں۔ تو جنت کس کو ملنے والی ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ بروج سورہ نمبر 85 اس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، دیکھیے کیا اللہ بیان کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے بنیاد پر نیک کام کیے، فرمایا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہے، جنتیں، جنت کہتے باغات، جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، اور یہ ایک بہت 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 بڑی کامیابی، فوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی، الٹیمیٹ سکسیس اگر کسی کو مل جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ایمان لائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا تقاضا نیک اعمال کرے، ایسے لوگ مستحق ہوں گے ان جنتوں کے جن جنتوں کا تذکرہ قرآن نے اور حدیث نے اتنا کیا سبحان اللہ کہ میں پورے چیزوں کو گن بھی نہیں سکا، مطلب رکھنا تو آپ کے سامنے گوشے گزار ناممکن تھا۔ میں نے کچھ باب باندھے ہیں کہ جنت کے باغ، کپڑے، دروازے، فرشتے، کام کرنے والے، گھر کیسے ہوں گے، لیکن یقیناً اتنا زیادہ بیان کسی کو انتہا نہیں۔ اور یاد رکھیے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے، صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کا تصور اتنا کلیئر تھا، اس کا عقیدہ اتنا واضح تھا کہ وہ اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو بڑے بڑے اعمال بہت آسانی سے کر گزرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جنت کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ ملنے کیا والا ہے کرنے کے بعد۔ اور ایسے اعمال جو گناہ کے ہوتے تھے چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہو، آپ دیکھیں گے صحابہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور بچتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس ریئل سینس میں جہنم کا تصور بھی اتنا ہی کلیئر تھا جتنا جنت کا کلیئر تھا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار ان کے کچھ اعمال بالکل جس کو ہم کہیں گے ایک دیوانگی کی حد تک تھے کرنے کے معاملے میں، ایک ایسی حد تک جس کو ایک عام انسان، ہم جیسا انسان جو دنیا پرست ہے، کہیں گا کیا ہو گیا تھا یہ لوگوں کو، کیسا خرچ کر دے رہے، کیسا مال دے رہے، اپنی جان دے رہے، اپنی اولاد دیتے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ کیوں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مشن اور ایم تھا، اور وہ مشن تھا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات، بس یہ مشن اور ایم تھا۔ اور ان کے نبی نے، مطلب ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیئر ان کو سمجھایا تھا، یہ کانسیپٹ اتنا واضح کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا، زمین جائیداد چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا، اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں نچھاور کرنا آسان تھا، چونکہ ان کو پتا تھا اس کے بعد ملنے والا کیا ہے، الٹیمیٹ ایم ان کے سامنے کلیئر تھا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ میرا ایک کام میرا اگر کرے تو میں آپ کو جس شہر میں دنیا کے آپ چاہیں، آپ اگر میرا ایک کام کرے جو میں چاہتا ہوں، تو دنیا کے جس شہر میں جس میں آپ کہیں اس کے سب سے پرائم لوکیشن میں، اس پرائم لوکیشن کی سب سے سینٹر پوائنٹ پر آپ کو ایک گھر دوں گا، جس گھر میں ہر سہولت ہوں گی، نہ آپ کو اس کا کبھی ٹیکس پے کرنا ہے، نہ کوئی اخراجات برداشت کرنا ہے، وہ ساری ذمہ داری جب تک میں زندہ ہوں آپ کی میں برداشت کرتا رہوں گا، یہ آپ زندہ ہے
آپ جو ہے جب تک زندہ ہے یا میں جب تک زندہ ہوں برداشت کروں گا، تو آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی بھی انسان کہیں گا صرف کام تو بتائیے آپ، یہاں تو 20-30 کے پیچھے جو ہم پڑے تو وہ نہیں ملتا، حاصل ہوتا جلتا۔ پلاٹوں کے اندر سب سے چھوٹا پلاٹ جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے وہ 20x30 کا ہوتا ہے، جس کے لیے انسان کبھی کبھار انتھک محنت کر کے زندگی لگانے کے بعد بھی نہیں حاصل کر پاتا ہے نا۔ تو ہم تو اسی کے، تو میں کہہ رہا ہوں سب سے پرائم لوکیشن پہ ایک گھر جس میں تمام سہولتیں جو آپ چاہتے ہیں، اور اس میں نہ آپ کو کوئی کرایہ دینا ہے نہ کوئی ٹیکس پے کرنا ہے، آپ کو پوری زندگی میں سنبھالوں گا، کیا آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی بھی انسان کہیں گا کب سے آنا اور کیا شروع کرنا ہے، بس خالی حکم دیجیے اور کام ہو جائے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں صرف آپ کے لیے نہیں، اگر آپ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں سنبھالوں گا ان کو، آپ کیا کہیں گے؟ اور اپڈیٹ بھی کرتا جاؤں گا جیسے وہ چاہیں گے، آج یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، کل دوسرے شہر میں وہاں رہو، تیسرے جگہ جانا رہو، اگر چاند پہ بھی مکان بنتے ہیں تو میں وہاں بھی خرید کے دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو کیا آپ میرا کوئی کام جو میں آپ کو دوں گا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے یقیناً ہم کریں گے۔ بس صحابہ نے اپنے نبی کے وعدوں کو، اپنی نبی کی بشارتوں کو اور اپنے رب کے حکم کو جو اس نے کہا تھا ایمان لاؤ نیک اعمال کرو تو جنت ملیں گی، اس کو بالکل سمجھ لیا تھا کہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کر کے آ جاؤ، بس تم جو چاہو گے وہ تمہارے لیے، تم جو چاہو گے صرف سوچو وہ تمہارا، بولنا تو ایک بات کی بات، صرف سوچو تمہیں کیا چاہیے وہ تمہارا۔ تو یقیناً صحابہ کے پاس جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اتنا واضح تھا، اتنا کلیئر تھا کہ کوئی نیکی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور گناہ کرنے سے بہت گھبراتے تھے۔ آج ہمارے پاس جنت اور جہنم کا ریئل سینس میں کوئی کانسیپٹ، حقیقی کوئی تصور باقی ہی نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے اعمال کرنا بہت مشکل جاتا ہے، بہت مشکل جاتا ہے نا۔ نماز پڑھو تو ارے یار مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 5 وقت نماز پڑھو، کم از کم 5 وقت ٹھیک ہے، لیکن وقت نہیں طے کر کے ایک ساتھ موقع دیتے تو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، صبح اٹھ گئے صبح 5 پڑھ کے نکل گئے، دوپہر میں اٹھے دوپہر میں 5 پڑھ لیے، شام میں وقت ملا شام میں 5 پڑھ لی، کم از کم ہفتے کی گنجائش تو دینا تھا، جیسے یہودیوں کو دی تھی کہ ہفتے ایک دن صرف ایک دن عبادت، تو پورے ایک دن میں ہم 25 مطلب 5 روز کی کر کے وہ کر لیتے تھے، کچھ تو بھی ایڈجسٹ ہے نا، مشکل لگتا ہے۔ صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا رب جو جنتیں ان کو دینے والا ہے وہ کو حکم نازل کرے عبادت کا، اور اللہ رب العزت نے جب نماز کے حکم کو نازل کیا انہوں نے اس کو ایک تحفہ سمجھا اور ہم نے اس کو ایک مصیبت سمجھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انہوں نے تحفہ سمجھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو رب ہمیں جنت عطا کر رہا ہے وہ رب کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا جس کے بدلے میں وہ ہمیں جنت دیں گا۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا بے انتہا ضروری، یاد رکھیے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور انشاءاللہ عزیز جب جنت کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے واضح ہو جائیں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے اعمال کرنا بہت آسان ہوگا، اور کوئی عمل ہمارے لیے مشقت بھرا نہیں نظر آئے گا، کوئی عمل ہمارے لیے تکلیف دہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اور جب ان جنت کی نعمتوں کو، اس کی قدر کو، اس کی منزلت کو، اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے وہ جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کی جو ہم کوشش کریں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ تصور چونکہ ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے یا جہنم کے تذکرے آتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہم ذرہ برابر ڈرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دل میں کوئی لالچ نظر آتی ہے کہ ہاں مجھے اس کو حاصل کرنا ہے، ہاں یہ عمل کروں گا تو میرا رب اس چیز کا وعدہ کرتا ہے، اگر میں یہ عمل نہیں کروں گا تو مجھے اس کی وعید سنائی جا رہی ہے جہنم کی۔ میرے پاس یہ ہمارے پاس آج ڈر نہیں رہا، تو آئیے جنت کی کچھ نعمتیں آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور وضاحت آگے میں عنوان کی طرف بڑھوں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو ہے جنت اور جہنم کے تعلق سے آئیے یہ کیا چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے اور کن کوششوں کے بعد یہ ملتی ہے، اس تعلق سے ایک ایسی گواہی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جس گواہی کا یقیناً ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ گواہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حدیث اس طرح سے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا، حدیث سنیے کس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جب اللہ رب العزت نے جو ہے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے جبرائیل میں نے جنت اور جہنم بنایا، تم جا کے ذرا میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور آ کر جو اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے جبرائیل کیسی لگی تمہیں میری جنت؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنیں گا اس میں ضرور داخل ہوں گا۔ اور پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے جنت جن مصائب سے گھری ہوئی ہے، جن تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، جو کنڈیشنز اس کے لیے وہ کنڈیشنز لگا دیے جائے۔ پہلے جنت بنائی، جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم کوئی انسان اس کے بارے میں سن لے بغیر داخل ہوئے کہ نہیں رہیں گا اس میں۔ فرشتوں سے حکم ہوا کہ جاؤ فرشتوں جنت میں حاصل کرنے کی تکلیفوں کو پھیلا دو، اس کے اطراف پھیلا دی گئی۔ پھر کہا، جبرائیل جاؤ اب دیکھ کے رہو جنت کو ایک بار،
جبرائیل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کے مصائب کو دیکھتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو اسٹیپس جو تکلیف ہے وہ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اس بات کو بھی یوں بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جب اس کی مشکلات اور مصائب کو دیکھا تو فارغہ الہی میں کہا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے شاید اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سونے سے ملنے والی چیز نہیں، جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی پالے، اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل جائے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو کہ اللہ تیری عزت کی قسم جو مصیبتیں تو نے رکھی ہے اس کو حاصل کرنے میں شاید کوئی حاصل نہیں کر پائیں گے اس کو۔ پھر کہا جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم دیکھنے گئے، آپ نے جہنم کی سیر کی، اس کی تکلیفوں کو دیکھا اور آ کر کہا تیری عزت اور جلال کی قسم ہے اللہ، کوئی بھی انسان اس کے بارے میں سن لے گا کبھی اس میں نہیں جائیں گا، تب اس کی عذابوں کو جب دیکھ لیں گا سنیں گا تو اللہ اس میں کبھی نہیں جائیں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا فرشتوں جنت جہنم کے اطراف اس کی جو ہے عیش اور عشرت جس کو ہم کہیں گے، جہنم کے اطراف وہ تمام چیزیں فرشتوں جو ہے پھیلا دو جس کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جائے گا، مطلب وہ آسانیاں، وہ عیش، وہ دنیا پرستی، مطلب جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ چھوڑ دیا، تکلیفوں کو چھوڑ دیا، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ پھیلا دی گئی شہوت اور جو چیزیں جہنم کی طرف ڈال دی گئی، جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہا کہ اللہ نے کہا ان سے کہ جاؤ آپ جا کر جو جہنم پھر سے دیکھو۔ وہ جاتے جہنم کو دیکھتے اور کہتے ہیں اے اللہ تیری جو عزت کی قسم مجھے ڈر ہے شاید کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائیں گا، اس لیے کہ جو شہوتیں جو لذتیں تو نے اس کے طرف پھیلا دیے جہنم کے، شاید کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں پائیں گا اور کوئی بھی انسان اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، جنت حاصل کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں۔ ہم جتنے آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اتنے آسانی سے نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جنت کے تعلق سے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے۔ جو سنا جس نے وہ دوڑا، مطلب جس نے بھی سنا جنت کے بارے میں وہ بھاگا، وہ بھاگا مطلب اس کے لیے اس نے کوشش کی اور پھر کوشش کی تو اس نے حاصل کیا، اس لیے کہ اللہ کا مال سستا نہیں ہے، اللہ کی جنت سستی چیز نہیں، آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنتیں جو ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نعمتوں کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے جو شخص جو ہے جنت پانا چاہتا ہے وہ دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے جنت کے خواہشمند کسی انسان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جہنم سے جو شخص بھاگنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، وہ سو نہیں سکتا۔ سکون کی سونا نہیں مطلب یہ نہیں کہ انسان سوئی نہ، معنی یہ کہ سکون سے سو نہیں سکتا، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور جنت حاصل کرنے والا شخص دنیا میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آج ہمارا معاملہ تو اتنا سکون کا ہے، پھر ہمیں اللہ سے جنت کی امید ہے اور پھر ہم چاہتے ہیں جہنم سے اللہ ہمیں نجات دے، اور اعمال اور کوششوں کے اعتبار سے ہم رتی برابر بھی آگے بڑھنا اس معاملے میں نہیں چاہتے ہیں۔ تو کہا میں نے کسی انسان کو جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی انسان کو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے بڑے کڑوے اور کسیلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے۔ دنیا میں جو اعمال کرنا سخت جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، مطلب آخرت کے اعتبار سے میٹھے پھلدار ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو اعمال میٹھے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت کڑوے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ دنیا کو ہم کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، تبھی آخرت کو ہم جو ہے پا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا دنیا کے تعلق سے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب دنیا مومن کے لیے قید ہے، جس میں قید خانے میں کیسے انسان زندگی گزارتا ہے، بس جیسے مل جائے جو ہو جائے جیسے تیسے گزر جائے، آزاد ہوں گے تو پھر سب دیکھا جائے گا، ہے نا۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس پہ بہت سارے اصول، ضوابط، لوازمات، حرام حلال لاگو ہوتا ہے، جس کے سے بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ آزاد ہے۔ اور کافر کے لیے جو انکار کرتا ہے اسلام کا، اس کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے، وہ سب کچھ جو چاہے کر لے، لیکن آخرت اس کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے۔ جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کی نعمتیں
یہ فری نہیں ملتی ہے، اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ آئیے اب جنت کے کچھ نام اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جنت کے ناموں میں کئی نام جو آتے ہیں انشاءاللہ عزیز، جو میں آگے کی اب باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس چیز میں جو حدیث کا اور قرآن کا حقیقی جو متن ہے، ریئل جو ٹیکسٹ ہے، وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ احادیث جنت اور جہنم کے بارے میں اور قرآنی آیتیں بہت طویل، بہت لمبے آیتیں ہیں، اتنی آیتیں، کہیں کہ مسلسل 15 20 آیتیں جنت کے تذکرے چلتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام تذکروں کو رکھوں، تو میں جنت کی نعمتوں کو گنواؤں گا اور حدیث سے اور قرآن کے اس متن سے اتنا جملہ نکالوں گا جس میں نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے، صرف نعمت کا تذکرہ کہ یہ نعمت ہے، ایسے لباس، ایسے پینے کی چیزیں، ایسے کھانے کی چیزیں، ایسے رہنے کی چیزیں، چونکہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا جو موقع نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب ہم اس طرح سے لیں گے انشاءاللہ کہ میں حوالہ دوں گا اور حوالے کے بعد انشاءاللہ عزیز اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے کیا نعمت پتہ چل رہی ہے وہ نعمت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا۔ تو جنت کے کچھ نام جو قرآن سے ثابت ہے، جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے، جیسے دارالسلام، سلامتی کا گھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے متقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر۔ اسی طرح جنت کا نام ایک ملتا ہے دارالقرار، قرار پانے کا، رک جانے کا، ٹھہر جانے کا گھر۔ اسی طرح ایک نام ہے دارالآخرہ، آخرت کا گھر۔ اسی طرح جنت کا ایک نام جنت النعیم، بہت ساری قرآنی آیتوں میں تذکرے آتے ہیں، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والی جنت۔ اسی طرح جنت کا ایک تذکرہ جنت العدن، یہ جنت کی ایک قسم، اعلیٰ قسم ہے جنت العدن، تو یہ جو ہے یہ ایک جنت ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت الفردوس، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے بالکل، ہے نا۔ تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ کئی ایک نام قرآن نے اور احادیث نے جنت کے لیے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنت کی جو ہے شان کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کی نعمتیں کیا ہے۔ تو جنت کی نعمتیں اور خوبیاں بیان کرنا اس دنیا میں یا سمجھانا یا اس کا تصور کرنا ناممکن ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ ذرا جو ہے مسلم کی روایت ہے، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جو ہے جنت ایسی نعمتوں والی جگہ ہے، ایسی نعمتوں کو کیا کہیں گے آج کے زمانے میں، سہولتوں والی جگہ جس کو آپ کہیں گے، اتنی عیش و آرام کی جگہ ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں نعمت والی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ مطلب جو کچھ اب باتیں آئیں گی یہ ہمارے تصور سے باہر ہے، ایسا ہوں گا لیکن کیسے، حقیقت تو بس جب دیکھیں گے تو ہی پتہ چلنے والا ہے، لیکن ہونے والا ہے۔ تو کیا کہا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے تعریف نہیں سنی، اس کی سمجھنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، کسی کان نے نہیں سنی، اور ایسی چیز ہے کہ کسی ذہن میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا، انسانیت خاسر ہے اس کو تصور بھی گزارنے سے۔ آپ تصور کیجئے نعمتیں، کیا کیا سہولتیں آپ کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی تصورات تو بہت کم لمٹ تک جا کے ختم ہو جائیں، چونکہ جس نے جو نعمت دیکھی وہ اس سے اوپر کا سوچیں گا، ہے نا، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکیں گا کہ عیش و آرام کس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہی عیش و آرام سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی سمجھ لیجئے کوئی انسان گیا اور کسی بادشاہ کا پرانا محل دیکھ کر آیا، تو دیکھ کر آنے کے بعد بولتا ارے یار کیا عیش کرے بادشاہ نے، اب انہیں تو سوچے بھی نہیں ہوں گے، ایسا کھاتے ہوں گے، ایسا پیتے ہوں گے، ایسا بناتے ہوں گے، ایسا سوتے ہوں گے، ایسا اڑتے ہوں گے۔ تو کبھی کبھار تو اس دنیا کی جو نعمت ہے وہ سوچنا محال ہوتا ہے ہم کو، جو بادشاہ اور سلاطین بڑے بڑے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں، سوچنا بھی تصور نہیں ہوتا۔ تو جنت تو رب نے مہمان نوازی کے طور پر ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، یقیناً اس کو کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کیا 7 اسٹار تک تصور کر سکتے ہیں بس، اور کیا کریں گے اس کے ساتھ تصور، سہولتیں، نعمتوں کا، اس سے اوپر نہیں جاتے ہمارے ذہن، کسی نے وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی، ہے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جنت رب نے تیار کردہ چیز ہے، تو انسان بنا رہے ہیں یہ سب چیزیں، کیا ہوں گی؟ بہرحال کوئی ذہن سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کیا انعام ہمارے لیے ڈھکا رکھا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی زندگی جو 60 70 80 90 100، اس سے آگے میں سمجھتا ہوں جانا بیکار ہے، بہت کم پار کرتے ہیں اس کو۔ بس اتنے سال کی زندگی جس میں سے شریعت نے اجازت بھی دی آپ کو کہ آپ جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سوئے بھی، ہے نا۔ تو اگر سونے کو اگر ہم اندازہ لگائے، سونے سے اٹھ کر نہانے تک وقت 8 گھنٹے لگ جاتے، 6 گھنٹے سویا اٹھا نہایا کرا، ہے نا، 8 گھنٹے لگتا ہے، تو گویا 35% تو یہی زندگی نکل گئی سونے میں۔ 60 سال جیا تو 20 سال تو سویا، 40 سال کی بات ہو رہی۔ 40 سال میں بھی اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل نماز اور روزے ہی کرتے رہو، اس میں بھی کہہ رہا کام کرو اور کاج کرو اور شادی بیاہ کرو اور دنیا کے معاملات بھی کرو، ہے نا، یہ بھی کرو اور دین پر بھی چلو، ساتھ کما دما بھی، زندگی دنیا کی بھی اچھی بناؤ اور آخرت کی بھی تیار کرو۔ تو اگر ویسا تصور کیا جائے تو اور ایک 20 سال ہمارے سمجھ لیے اس میں نکل جاتے ہیں، بچے پھر 20 سال، اس کا مطالبہ ہو رہا ہے صرف، لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا محال جاتا ہے ہمارے لیے۔ پھر ہم اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں، اتنی آسان دنیا کی سہولتیں کہ آپ کو آسانی سے ملتی ہے، بغیر مشقت کے نہیں ملتی، جنت بھی بغیر مشقت کے نہیں ملنے والی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو کسی نہیں، اسی طرح جو ہے جنت کی نعمتوں کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اس کی اہمیت کیا فرماتے ہیں۔ جنت کی تعلق سے جنت میں ایک چھری اتنی جگہ، اور ایک روایت میں جنت میں ایک کمان ہوتی ہے نا، آرچ، کمان،
جنت میں ایک چھری کتنی جگہ لیتی ہے؟ یا جنت میں ایک کمان کا ایک لفظ آتا ہے، کمان والی جگہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ، اور ایک روایت میں الفاظ ہے سورج جن چیزوں پر نکلتا ہے وہ تمام چیزیں بھی بیچ دی جائے تو وہ ایک کمان یا ایک چھری کی اتنی جگہ بھی پرچیز کرنے کی اتنی نہیں ہوتی ہے۔ جنت اتنی قیمتی جگہ ہے کہ ایک چھری کی اتنی جگہ یا ایک کمان، ایک آرچ اس کا جو ہوگا، وہ کمان جو ہے دنیا و ما فیہا جتنی ہے، یا ایک روایت میں سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے وہ تمام بھی ملا دی جائے تو وہ ایک چیز پرچیز کرنے کے لائق یا اس کے برابر وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ اندازہ لگائیے کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو نعیم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جنت کی تمام اشیاء جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں اعلیٰ اور افضل ہے دنیا کے مقابلے میں، صرف نام دنیا والے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے اب جو تذکرے آگے آ رہے ہیں ان کے نام صرف دنیا والے ہیں، نعمتیں دنیا کی جیسی نہیں ہیں، صرف نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، نام دنیا کے، دودھ کی نہر، تو دودھ تو دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہ دودھ ملاوٹ والا اور فیٹ سے نہیں گنا جائے گا، پریشان ہو کے ڈبے لگا کے نہیں بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے، اب نہریں جا رہی، کوالٹی وائز کوانٹٹی وائز کوئی اس کا لمٹ نہیں، بہہ رہے ہیں، لینا ہے لے لو، نہ تو جا رہے ہیں، سرکولیٹ ہو رہے ہیں، کوالٹی وائز سب سے اعلیٰ، کوانٹٹی وائز سب سے بہترین، یہ یاد رکھ لیجیے، ورنہ ہوگا دودھ کی بات آ رہی ہے تو آپ اپنا دودھ تصور کر رہے ہیں تو پھر محال ہے۔ آپ سب کیا فرما رہے ہیں؟ صرف نام سملر ہے، نعمتیں برابر رہی نہیں دنیا کی، نہ کوانٹٹی وائز نہ کوالٹی وائز، کسی بھی چیز میں یہ سب سے اعلیٰ، یہ بات کو رکھیے، ورنہ ہم وہی دنیاوی تصور کریں گے تو کبھی کبھار مشکل میں آ جائیں گے۔ نام ہے صرف، باقی سب سے اعلیٰ، یاد رکھیے۔ اب جنت کی وسعت کیا ہے؟ چلیے اس کی چوڑائی سے شروع کرتے ہیں، سائز کیا ہے؟ آگے بڑھ رہے جس نعمت کی طرف، سائز کیا ہے؟ اگر آپ سے کسی گھر کی بات کی جائے، کسی جگہ کی بات، سب سے سائز کیا ہے؟ سائز سے دنیا کے اعتبار سے شروع کرتے ہیں ہم، سائز کیا ہے اس کی، کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے، کون سا ٹکڑا دیا جائے گا مجھے؟ آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کئی مرتبہ، جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا جنت کی وسعت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کی آیت میں 133 سے فرمایا اور کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھیے آیت کیا ہے؟ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور کبھی بھی آپ جانتے ہیں چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی کبھی بھی زیادہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے جو ہے برابر ہے، اس کی وسعت۔ اور آسمان اور زمین سے مراد یہ آسمان سے اودا آسمان نہیں، یہ زمین سے اودا آسمان سے مراد زمین سے لے کر پہلا آسمان، زمین و آسمان کے برابر جس سے چوڑائی ہے، تو لمبائی ظاہر سے ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جو ہے متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو اللہ کا ڈر دنیا میں رکھتے تھے اور حرام سے بچتے تھے ان کے لیے تیار کی گئی۔ کتنی بڑی بات بیان کی گئی، یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت کو دیکھنے کے بعد ہی اس کا صحیح تصور ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر اس بات کو جو ہے سورہ دہر میں یوں فرمایا، آیت نمبر 20 میں اس کے فرمایا کہ جنت کو دیکھنے کے بعد یہ صحیح طور پر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا میں اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تو اندازہ لگائی صرف چوڑائی سے جنت کی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ جنت کتنی بڑی ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے جنت میں جو سب سے آخری انسان جائیں گا اس کو کیا ملے گا؟ یہ تو چوڑی زمین آسمان کے برابر، لیکن جو آخری انسان جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ تو لیسٹ کیا ملے گا وہ رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ میکس یہ ہے کہ زمین و آسمان کے برابر چوڑا، لیسٹ سب سے کم کیا ملیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب مسلم کی روایت ہے، ایک شخص جو سب سے آخری جہنم سے نکال کے جنت میں جائیں گا، سب سے آخری توحید پرست ہوں گا، یاد رکھیے یہ تو مشرک اور کافروں کے لیے جنت حرام ہے۔ آخری توحید پرست جو نکل کر جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گا، جنت میں جانے کے بعد تو جنت کے دروازے میں جھانکیں گا اور کہیں گا اللہ اس میں تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی میرے لیے۔ تو دنیا کے اعتبار چونکہ لوگ پہلے سے جا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا جنت کے اندر، چونکہ وہ آخری اور اس کو پتہ بھی ہوگا میں لاسٹ ہوں، وہ آ کے دیکھیں گا اور کہیں گا اللہ اب جنت میں کوئی جگہ باقی ہے، یا دیکھ کر کہیں گا تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی میرے لیے۔ اللہ کہیں گا اچھا کیا چاہیے، چل تو بول، اب تجھے لگتا ہے جنت میں جگہ نہیں ہے، اب تو بول کیا چاہیے تجھے۔ تو کہیں گا اللہ ایک زمین کے برابر، کیونکہ ہماری سوچ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، ایک زمین کے برابر، اتنا تو کم از کم مجھے ملنا چاہیے، سب کو اتنے بڑے مل کے زمین آسمان کے برابر، مجھے ایک زمین جتنا ارتھ ہے ہمارا، ایک زمین کے برابر بس مجھے آپ جنت دیتے۔ اللہ کہیں گا ٹھیک ہے تجھے ایک زمین نہیں، اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دیتا ہوں۔ تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ ملے گا وہ اس دنیا سے 10 ٹائمز زیادہ بڑا ہوگا۔ لاسٹ سب سے آخری جو جنت میں جائیں گا اس کو جو سب سے چھوٹا پلاٹ جنت کا ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑا ہوگا۔ تو باقی لوگوں کو کیا حال ہو رہا ہوگا، آگے انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، اور کیسے رہ رہے ہوں گے وہ، کیا عیش و عشرت ہوں گے۔ مطلب سوچ کے بھی وہ ہوتا کبھی کبھار کہ تو دنیا میں اگر کوئی بہت بڑا گھر بن جائے تو وہی لوگ بولتے ہیں مصیبت ہے، اس کو سنبھالنا مشکل جا رہا ہے۔ جنت کا معاملہ ویسا نہیں، ویل مینٹینڈ رہیں گی سب چیزیں۔ سب سے چھوٹی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، 10 ٹائمز بڑی۔ اندازہ جب اتنی بڑی جنت دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جنت دنیا میں اگر کوئی
ایک پلاٹ کا آپ کو کہہ دیں جو ایک علاقے کے سب سے پرائم جگہ پہ ہو، آپ اس شخص کے لیے گناہ اور نیکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، چونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز دے رہا ہے آپ کو۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ ہم سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو دین پر گزارے، جو دی گئی بس پھر لے لے وہ آ کر جو اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے آخری انسان دنیا میں، جو آخری انسان جہنم میں جب جہنم سے نکل کر چلا جائے گا، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا آخری انسان کے دنیا جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہیں گی، جنت بہت بڑی ہے۔ وہ انسان چونکہ اس دنیا کے اعتبار سوچ رہا ہوں سب چلے گا تو آخری میں کیا ہوتا ہے، آپ کون دعوتوں میں آخری گئے تو کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں آخری پلاٹ کیسا رہتا ہے آپ کو پتہ ہے، تو وہ ایسے سوچ کے جائیں گا اس لیے بیچارہ پریشان ہوں گا۔ لیکن جنت میں جگہ باقی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ باقی ہوں گی کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا اور وہ اس کو آکیپائی کر لیں گے۔ وہ کون ہوں گے واللہ عالم، ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا، ایک نئی کریشن بنائیں گا اور وہ اس کو آکیپائی کریں گے۔ اتنی بڑی ہے اللہ رب العزت کی جنت کہ آخری انسان کو اتنا دینے کے بعد بھی وہ باقی رہے۔ اسی طرح آئیے اب جنت کے دروازے، جنت اتنی بڑی اب داخل ہو رہے ہیں اس کے اندر، اس کے انٹرنس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اس کی کیا نعمتیں ہوں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر جگہ جب کسی جگہ آپ جاتے ہیں اس کا داخلہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہونے والا ہے۔ کسی گھر میں داخل ہوئے تو چوکھٹ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ کسی دعوت میں گئے تو فرسٹ انٹرنس بتا دیتا ہے کہ اندر کیا کیا نعمتیں پکی ہوں گی، ہوتا ہے نا اندازہ۔ ارے یہ تو انہوں نے تو لائٹ بھی نہیں لگایا تو کچھ گڑبڑ دکھ رہی، ان کا تو سادہ سادہ نان خلی معاملہ رہے گا۔ ارے لائٹ کے ساتھ پنکھے سے خوشبو بھی چالو، مطلب اندر کھانے 2 سے 3 ڈشز انشاءاللہ پکی رہنے والی ہے اس کے اندر۔ تصورات دیکھیے، چوکھٹ سے دروازے سے اندازے ہونا شروع ہوتے کیا ہونے والا ہے اندر کا حال۔ تو آئیے دروازوں سے گھستے ہیں، اس کے دروازے دیکھ کر اندازے ہو جائیں گے کہ اندر کیا ملنے والا ہے۔ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں میں، احادیث میں، بہت ساری احادیث اور بہت ساری قرآنی آیتیں، میں چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بس۔ اہل جنت کی آمد پر فرشتے دروازے کو کھولیں گے اور سب سے پہلے دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کہیں گے اور آپ کے لیے کھولا جائے گا، یاد رکھیے۔ تو جنت کے تعلق سے جو ہے جنت پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 73 میں اس کی وضاحت کی کہ جب وہ داخل ہوں گے دروازے اس کے ابواب اس کے کھولے جائیں گے اور اس کے خازن جو اس کے فرشتے جو نگران ہوں گے وہ سلام کریں گے اور کہیں گے داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر اور اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ویلکم کریں گے فرشتے۔ اسی طرح جو ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جہنم کا بیان انشاءاللہ آئیں گے، تفصیلات آئیں گے، لیکن رکھ دیتا ہوں جہنم کے 7 ہے، ایک کم ہے، اس لیے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت وہ اس کے غضب سے زیادہ بڑی ہے ہر بات، دروازے بھی زیادہ ہیں اس کے۔ 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے یاد رکھیں۔ تو 8 دروازے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور 8 دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، الگ الگ اعمال کرنے والے ایک ایک الگ الگ دروازے داخل ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو 8 کے 8 دروازوں سے ان کو کہا جائے گا، پکارا جائے گا جہاں سے چاہو انٹرنس لے لو، اس لیے کہ ان کے اعمال ہر قسم کے الگ الگ کر کے آئے ہوں گے، سارے ہی اعمال کے اندر وہ سب سے آگے ہوں گے، لہٰذا انہیں 8 کے 8 سے کال آئیں گی اور وہ جو چاہے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اور اس دروازے سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کی چوڑائی کیا ہے، اس تعلق سے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے دروازے کے تعلق سے اس کی چوڑائی، جنت کا جو دروازہ ہے وہ جو ہے مدینہ سے لے کر جو ہے بصرہ، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہے مدینہ سے لے کر جو ہجر بول کے ایک جگہ ہے جو کہ بحرین کے اندر آتی ہے، اور بصرہ جو ہے وہ عراق کے اندر آتا ہے، کہا کہ اتنا چوڑا ایک دروازہ ہوگا، اور اگر ہجر لے لے جو بحرین کے اندر ہے وہ تقریباً مدینے سے 1160 کلومیٹر ہے، اور اگر بصرہ لے لے تو وہ 1250 کلومیٹر ہے۔ تو کم و بیش جنت کا ایک دروازہ 1200 سے 1300 کلومیٹر کا ایک ہے، اندازہ لگائی 1200 سے 1300 کلومیٹر کا صرف انٹرنس ڈور ہے کہ جنت کا، جس میں کھولا جائے گا اور جس میں سے لوگ داخل ہوں گے۔ اندازہ لگائی کتنی بڑی جنت ہے، کہ تو گھر کے دروازے گھر کے مقابلے میں کبھی بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ہے نا، چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ 1200 یا 1300 کلومیٹر کا ایک ڈور، ایک دروازہ ہے صرف جنت کا، جو مومنوں کے لیے متقین کے لیے جو نیک اعمال کر کے آئے ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اتنے اس کے جو ہے چوڑے دروازے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے تعلق سے رکھتا ہوں، باقی وقت نہیں ہے، جن کے تعلق سے فرمایا جو 8 کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کریں گا، بہت پرفیکٹلی ایک دم جیسا بتایا گیا سنت کے مطابق، ہر اعضاء کو بھگاتے ہوئے، ہر چیز کو چیک کرتے ہوئے، کوئی سوکی نہ رہے گی، پرفیکٹلی کریں گا، اور اس کے بعد گواہی دیں گا، اللہ کے تعلق سے شہادت دیں گا اور نبی کے تعلق سے شہادت دیں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص کو روز قیامت کہا جائے گا 8 کے 8 دروازوں میں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کیسی ہے، ایک وضو کے اوپر اللہ معاف کر رہا اور کہہ رہا جاؤ جس دروازے میں جانا۔ اسی طرح ایک رواج ابن حبان کی، بہت عورتیں بغور سنیں اس لیے کہ عورتوں کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے ابن حبان کی، آپ نے فرمایا 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والی، رمضان کے روزوں کو رکھنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون سے آخرت میں کہا جائے گا جنت میں سے 8 دروازوں میں جس میں چاہے داخل ہو جائے۔
تین ہی کام کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، 8 میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ تو جنت جانا عورتوں کے لیے مردوں کے بنسبت بہت آسان ہے، تین ہی کام کرنا ہے صرف۔ ایمان تو ظاہر سی بات ہے ہر بار ہے، عقیدہ تو وہ چھوڑیے ہی مت کبھی بھی، آپ ایمان کے بعد ہی سب کچھ ہے۔ ایمان تو ہے ہی، تین ہی کام کرنا، نماز قائم کرے، روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، بس جس دروازے میں سے چاہے چلے جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت، جس مرد اور عورت کو، شوہر اور بیوی کو 3 نابالغ بچوں کی موت سے اللہ آزما لے، 3 بچے مر گئے، انتقال کر گئے، اور وہ آزمائش میں پڑا لیکن صبر کیا۔ مجھ سے پہلے ایک لیکچر ہوا صبر پر، صبر کیا کہ اللہ مجھے بدلہ چاہیے، میں جزا فضا روؤں گا دوں گا نہیں، لعنت ملامت نہیں کروں گا، تقدیر کو نہیں کوسوں گا، برا بلا نہیں کہوں گا، میں برداشت کروں گا۔ تو نے میرے 3 بچے چھین لیے مجھ سے جو غیر بالغ تھے، چھوٹے تھے، انتقال کر کے آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے اللہ وہ بچے 8 کے 8 دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ کیسے وہ غائب کا معاملہ کیسے اللہ کھڑے کریں گے، اور اللہ حکم دیں گا اور وہ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے 8 میں سے جس دروازے میں سے چاہے لے کر چلے جائیں، لیکن شرط کیا ہے؟ صبر کرے، بغیر صبر کے نہیں ملتی جنت۔ 3 نابالغ بچوں کی موت سے آزمایا جائے۔ بہرحال اسی طرح رمضان کے مہینے میں، یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان جو مہینہ چل رہا ہے اس میں 8 کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اب بولیے دروازے رمضان میں کھلے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں اس حالت میں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پر بارش برسائے، بارش کی کمی ہے، اگر میں کہوں کہ ہمارے جو سب سے قریب ایک ڈیم ہے، پانی کا ایک ذخیرہ ہے، اس کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آپ نے دیکھے ہوئے تو خوشی کتنی ہوتی ہے نا، مطلب پانی بہت آ گیا ماشاءاللہ، دروازے پورے کھل گئے، کھلے صرف خالی وہ تصور کیجیے جنت کھلی ہے ابھی پورے رمضان، وہ اعلان کیا جا رہا ہے مغفرت چالو ہے، لیتے جاؤ اور داخل ہوتے جاؤ، 8 کے 8 کھلے ہوتے ہیں، ہر رمضان کھول دیے جاتے ہیں، پورے باب اس کے کھلے۔ تو بہرحال یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، سارے دروازے کھلے ہیں اعمال کر کے حاصل کرنے کا مہینہ۔ بہرحال اب جنت کے درجات، یہ تو تھا داخلے، اندر جانے کے بعد پلاٹ کے سائزز دیکھ لیے ہم نے، کیا کیا جنت کے باغات ہیں۔ اب درجات کیا ہوں گے، لیولز سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، اعمال میں دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہے، ان کے اصحاب، ان کے حوارین الگ ہے، اس کے بعد ان کے بعد والے لوگ، ان کے بعد والے ایمان اور ان کے بعد والے لوگ الگ ہے، جن پر ظلم اور ستم انہوں نے برداشت کیا وہ الگ ہے، جن کو تکلیف ایمان کی وجہ سے وہ الگ ہے، درجات ہے نا سب کی۔ تو اب ان درجات والوں کو کیا ملیں گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20 میں، اور کہا جنت میں بلند اور بالا محلات ہے جو درجات کے اعتبار سے اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جہنم گہری ہوتی جاتی ہے اور جنت اونچی ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ انسانی تصور بھی وہی ہے نا، اونچائی کو انسان افضل سمجھتا ہے اور نیچائی کو کمتر، ہے نا، تو جہنم نیچی ہے اور جنت اونچی ہے۔ دنیا میں ہم یہ کرتے نا، ارے وہ کہاں رہتے، ارے وہاں 2 مالے کی بلڈنگ، ارے ان کی ایک ماشاء بہت بڑے آدمی دکھ رہے، اونچائی 4 مالے کی بلڈنگ بولے تو بہت بڑا آدمی، سمجھے نا، اونچائی کو ہم بہتر، تو جنت بھی اونچی ہے، جنت میں اونچے اونچے درجات ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے وہ رکھتا ہوں، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ وسیلہ ہے، اس کا نام ہے وسیلہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں رونق افروز ہوں گے، وہ آپ کا مقام ہے، سب سے اونچا مقام وہ کیا ہے؟ وسیلہ۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ طلب کرے، میرے سے وسیلہ نہیں، میرے لیے وسیلہ، جنت کا یہ اعلیٰ مقام طلب کرے، اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی وسیلہ، وسیلہ کا لفظ ہے، میرے لیے یہ مقام کی دعا کرے تو میں اس کے لیے جو ہے وسیلہ بنوں گا اس دن کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما۔ تو وسیلہ جو میرے لیے کرے تو فرما، جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا یہ مسند احمد کی روایت ہے، جو سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے وہ وسیلہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، وہ آپ کا مقام ہوگا، آپ وہاں رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں چند باتیں ملتی ہوئی ہے، جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں، 100 سے زیادہ درجات ہے، کیٹیگریز ہے مومنوں کی، ایمان کے 100 زیادہ کیٹیگریز، اور لوگ اس کے اعتبار سے اونچی اونچی اور اونچی اور اونچی اور اونچی 100 درجات میں جنت میں رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے ہر جنت کے اندر جو ایک مقام سے اگلا مقام ہوگا اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ جنت کا ایک مقام پر رہنے والا اگلے مقام کو ایسا دیکھیں گا جیسے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دنیا میں رہ کے تارے کو دیکھتا ہے، تارے اربوں اور کروڑوں میل دور ہے ہم سے، مطلب اس کے حساب مشکل ہے، وہ ہم عام کیلکولیٹر پہ بھی نکالا سکتے ہیں، بلینس نہیں ٹریلینس آف لائٹ ایئرز دور ہوتے ہیں، اتنا کہ اس کا حساب ممکن نہیں ہے، ایسا عام اعتبار سے ہم کر نہیں سکتے، بڑے بڑے ملکوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اور ٹریلین جب کوانٹٹی چلے جاتی ہے تو اتنے دور ہیں۔ تو کہا ایک مقام جو 100 مقام ہے، ایک سے دوسرے کو جب مومن دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے جیسے تارا جھل ملاتا ہے نا، ارے وہ ان کا مقام وہاں ہے، وہاں رہ رہے جھل مل تارے کے جیسا، 100 مقام میں سے فاصلہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے مقامات، کیسے درجے، ایک سے دوسرے کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہوں گا۔ جنت سے سب سے اوپر والا درجے کا نام فردوس ہے، سب سے ٹاپ موسٹ مقام فردوس ہے، اور فردوس میں سب سے اونچا مقام وسیلہ ہے، تو سب سے اونچا فردوس ہے، اور فردوس عرش کے نیچے ہے، اور فردوس میں بھی جو سب سے بیچ کا حصہ ہے وہ وسیلہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تو سب سے اونچا مقام فردوس ہے۔
اور وہاں سے 4 نہریں جاری ہوتی ہے اس فردوس سے، 4 نہریں نکلتی ہے جو ساری جنت میں سرکولیٹ ہوتی ہے، وہاں پھیلتی جا کے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنتی لوگ، وہ نکلتی ہے۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اونچا درجہ آپ نے فرمایا مانگنا چاہیے، اور اس لیے آپ نے حدیث فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ فردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، اور اللہ کا عرش یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں یاد رکھی، اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، یاد رکھی، ٹھیک۔ بہرحال تو یہ بتا، اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا نچلے درجے کے جو محلات ہوں گے، لوور لیول کے جو جنتی لوگ ہوں گے، نچلے درجے کے جو محلات ہوں گے، وہ جو ہے اگلے درجے کی محلات کو ایسا دیکھیں گے، مقام کو، جیسا تم میں سے کوئی ایک دنیا میں سے ستاروں کو دیکھتا ہے۔ لیکن پہنچنا بہت آسان ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی، پہنچنا بہت آسان ہے، پہنچیں گا بھی پلک جھپکتے ہوئے بھی اور دیکھیں گا، لیکن ڈسٹینس اتنا دور ہوگا، لیکن پہنچنا ہوگا، ایک رشتہ دار دوسرے سے ملیں گے تو وہاں جانا ہے تو فن پلک جھپکتے وہاں پہنچ جائیں گے، وہ بھی ہے، لیکن ڈسٹینسز اتنے دور دور ہیں، مقامات اتنے دور دور ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے۔ اسی طرح جنت کے محلات کیسے ہیں، چلیے اب وہ گھر جو مل رہے ہیں وہ کیسے ہے، تاکہ اس نعمت کو ہم سمجھیں جس دنیا کے گھر کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ اللہ ان پر رحم کرے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک گھر دنیا میں بنا نہیں پاتے ہیں۔ جنت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت لا تعداد ایسے محلات دے سکتا ہے۔ ادنا سے ادنا محلوں کے تذکرہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں، کیا ملنے والا ہے؟ تو جنت کے محلات کے تعلق سے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں تمام برتن سونے کے ہوں گے، اسی طرح فرمایا تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے محلات ہر وقت جو ہے دعوتیں چلتی رہیں گی، دنیا میں دعوت کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تو سال میں ایک دعوت کر سکتا ہے، اور مہنگائی کے دور میں تو لوگ ایک دوسرے کو سوچتے ہیں کہ اللہ نے ماشاءاللہ کتنا دیا کہ دیکھو اس مہنگائی کے دور میں بھی دعوت کرتا ہے، دعوت دن اور رات چلتی رہیں گی۔ لیکن یاد رکھیں جنت میں بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، لیکن مومن کھائیں گے، ضرورت نہیں ہے لیکن کھائیں گے، یہ بات دونوں یاد رکھیں، ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کھائیں گے، دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خوشبو ان کے محلات کو معطر کریں گی، خوشبودار کریں گی، اور ایک روایت میں آتا ہے ایسی خوشبو ان کی محلات میں ہوں گی جس کی صرف خوشبو 40 سال دور تک چلتے رہیں گی، 40 ایئرس کی مسافت تک چلتے رہیں گے، ایسی خوشبو۔ دنیا میں ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے سینٹ مار لے گا 1-2 فٹ آ جائے تو وہ فخر سمجھتا ہے، اود لگا لے جو 2-4 دن رہ جائے اور مہک آ جائے تو بس بہت بڑی بات ہے، 40 سال دور تک کوئی گیس کرے گا ہاں وہ جنتی سی خوشبو آ رہی ہے، 40 سال کی مسافت تک وہ خوشبو اس کی صرف چلیں گی۔ اسی طرح جو ہے جنتیوں کو جو ہے پسینہ آئے گا، یاد رکھیے باقی چیزیں نہیں ہوں گی لیکن پسینہ آئے گا، لیکن پسینے کے اندر مشک کی خوشبو ہوں گی۔ مشک سمجھتے نا، ہرن ہوتا ہے، ہر ہرن ایک خاص ہرن ہوتا ہے، اس ہرن کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے، کبھی اگر کسی نے مشک حقیقی مشک، یہ جو ڈپلیکیٹ حقیقی دیکھا ہو تو وہ سمجھے گا مشک کیا ہوتا ہے۔ حقیقی مشک اتنا خوشبودار چیز ہوتی ہے، اتنی خوشبودار کہ کئی فاصلے تک اس کی آپ خوشبو صرف سونگھ سکتے ہیں، اتنا مہک ہوتی ہے اس میں اللہ رب۔ تو جو مشک کی جیسا اس میں جو ہے پسینہ آئے گا، اس میں خوشبو ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے انسان کو تھوک نہیں آئے گا، صرف پسینہ آئے گا، ناک سے اس کی کوئی غلاظت نہیں نکلیں گی۔ اسی طرح رفع حاجت کی پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف پسینہ آئے گا اور کچھ بھی نہیں دے، ٹھیک، اور وہ بھی اتنا خوشبودار ہوگا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو انسان کھائیں گا وہ پسینے کے ذریعے اللہ اس کو ہضم کرا دے گا، بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں رہیں گا اس کے علاوہ۔ اسی طرح جو ہے تمام جنتی جو ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جیسے شیر اور شکر، مطلب مل جائیں گے پانی میں جیسے شکر یا نمک مل جاتا ہے، کوئی حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، تم وہاں رہ رہے کہ ہم یہاں رہ رہے گا، کچھ نہیں، کوئی سوسائٹیل وہ نہیں، سب کو پتا ہے جو مقام ملا ہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ملا ہے، سب خوش رہ رہے زندگی، سب کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی حسد نہیں کرے گا، اہل جنت ہر سانس کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، سانس لیا حمد، سانس چھوڑا حمد و ثنا چلتے رہیں گے، آٹومیٹک، وہاں کرنا نہیں، وہاں کوئی مشقت نہیں، لیکن وہاں بھی اللہ کی تسبیح کریں گے مومن، سانس لیں گے خود بخود اللہ کی حمد و ثنا چلتی رہیں گے بنا مشقت، کرنا کچھ نہیں، چونکہ جنت وہ جو ہے دنیا دارالعمل ہے، جنت جو ہے بدلے کا گھر ہے، عمل نہیں کچھ، تو خود بخود وہ چلیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے، جنت کا سنگریزہ، سنگریزہ سمجھتے ہیں سیمنٹ اور ریتی جو ہوتی ہے جو اینٹوں کو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہتے ہیں سنگریزہ، وہ موتی اور یاقوت اور پسے ہوئے زعفران کا ہوں گا۔ زعفران معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے؟ زعفران ایک پھول ہوتا ہے، اس پھول کے اندر چند پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کے بیچ میں کچھ ایسی لمبی لمبی نوکیں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں زعفران۔ کچھ ایک مثال بھی ہم بس اردو میں رہتی ہے، کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھی تو بولتے تیرے لیے زعفران ہے، چھوڑ دے ہوتے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والے، زعفران کو کوئی ایسا دیکھے تو سمجھے گا کچھ پنکھڑیاں پھونک دیں گا اس کو، بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو زعفران جو ہے اس کی مٹی زعفران کی ہوں گی، اس کا سنگریزہ جو ہے موتیوں کو کرش کر کے بنایا جائے گا جس سے بنیں گے۔ جنت میں جو ہے موت نہیں آئیں گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس فائدہ اٹھانے کے لیے، اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنتی ہمیشہ ینگ اور جوان رہیں گے، اس لیے کہ نعمتیں اگر پوری مل جائے اور زندگی چلی جائے تو کیا کریں،
ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی جو ہے کچھ سالہ زندگی کو قربان کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ابن ابی دنیا کی ایک روایت آپ نے فرما کہا جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے۔ جنت عدن کے محلات ایک اینٹ سفید موتی کا ہے۔ جنت عدن ایک خاص مقام ہے جنت کا جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ جنت کے کچھ حصے فرشتے بناتے ہیں حکم سے، لیکن کچھ حصے اللہ نے بنائے۔ جنت عدن اسی کا مقام ہے۔ ٹھیک کہا اس کا ایک اینٹ سفید موتی کا، ایک اینٹ سرخ یاقوت پتھر کا، ایک اینٹ سبز زمرد پتھر کا جو ہرے رنگ کا آتا ہے۔ ایک پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے، عام طور سے بہت کم چھوٹے چھوٹے حصے اگر لے لے تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ جو ہے زمرد کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مٹی کی جگہ مشک ہوگا۔ اس کا سنگریزہ لولو جو موتی سمندر کے اندر سیپ سے نکلتا ہے اس کا بنا ہوگا، اور اس کی گھاس جو ہے جو اطراف میں ہوں گی وہ زعفران ہوں گی۔ دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں، جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں یا جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں کو مختلف ٹیکنیک سے بناتے ہیں، ان سے آپ پوچھیے اینٹ کیسی تھی، مٹی کی تھی یا مرم کی تھی؟ مٹی کی اینٹ بچتی ہے، مرم کی اینٹ بچتی نہیں، دھب دھب کرتی ہے۔ اس سے ہی فضیلت پتہ ارے مٹی کی اینٹ سے بنا رہے انہوں اتنی، اس دور میں بھی اتنی مہنگی اینٹ آتی، 10,000 روپے میں آتی ہو، دوسری 5,000 میں آئی تھی سستی والی۔ اندازہ لگائی موتی سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، زمرد پتھر سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، یاقوت کی ایک ایک اینٹ ہے۔ اللہ نے کتنا مومنوں کے لیے تیار کیا۔ یہ تو صرف مالی جو صرف کنسٹرکشن کا معاملہ چل رہا ہے، تو نعمتیں کیسی ہوں گی لازوال۔ بہرحال کھانے اور پینے کا کیا معاملہ ہو، ایسے محلات بنے ہیں، اور زعفران کی کھیتیاں جس گھاس جیسی لگاتے دنیا میں زعفران لگی ہوئی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوں گی، ہر چیز سونے کی ہوں گی۔ بعض محلات چاندی کے ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی۔ جنت عدن تو ایک اسپیشل مقام ہے، اسپیشل لوگوں کو ہے، لیکن کچھ ایسی بھی جنت ہے جہاں موتی اور وہ نہیں گا رہا ہے، دوسرا ہے سب سونے کا، سب چاندی کا، لوگوں کے الگ الگ مقامات، الگ الگ اعمال کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں بڑے بڑے جو ہے گنبد خوبصورت سفید موتی سے تعمیر کردہ گنبد بنے ہوں گے۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی انسان گنبد والا گھر نہیں بنا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ گنبد جیسا بنا رہا تھا، اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا، اس نے فوراً توڑ دیا، آپ نے پسند نہیں کیا اس کو۔ لیکن جنت میں گھر گنبد بنے ہوں گے، ڈومز بنے ہوں گے اس میں جو موتی کے بنے ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے خیمے، یہ تو کنسٹرکشن کا معاملہ ہوا، گھر کیسے ہوں گے؟ اس میں خیمے گھر کے باہر آؤٹ ڈور میں آپ بناتے ہیں چھوٹے سے روم، کبھی کبھار بیٹھ جائے، جھولا وولا لگا ہوتا ہے ٹہلنے کے لیے، خیمے جو سائڈ میں ہوتے ہیں گھر سے الگ بناتے ہیں، وہ خیمے کیسے ہوں گے صرف وہ دیکھ لی سن لیجیے تو میں سمجھتا ہوں گھر کیسے ہوں گے کہ تو اس کی بہت تفصیلات نہیں آ رہی ہیں، خیموں سے گھر کا اندازہ لگا لیجیے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر فرمایا ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں اہل جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی۔ آؤٹ سائڈ اب گھر کے اندر تو ایک الگ معاملہ ہے، باہر جو خیمے لگے ہیں اس کے اندر ان کی حوری ہوں گی، خیمے لگے ہیں۔ اور ایک خیمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر خیمہ کم از کم 60 میل کا ہوگا۔ 60 میل سمجھ رہے ہیں آپ؟ 60 میل کس کو کہتے ہیں؟ 60 میل، میل بہت لمبا حساب ہوتا ہے، ٹھیک، کلومیٹر میں تبدیل کرو تو 1.7 سے اس کو ضرب دینا پڑے گا تو نکلے گا کلومیٹر کا حساب، 100 سے اوپر چلا جائے گا۔ 60 میل کا ایک خیمہ ہے جو گھر کے باہر ہوگا صرف لگا ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے یہاں دنیا کے اندر کسی پروگرام میں کسی وقت ضرورت پڑنے پر چھوٹا سا منڈپ ڈالے تو کمر ٹوٹ جاتی۔ خیمہ جو باہر لگا ہوا ہے 60 میل کا ایک خیمہ ہوگا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جو خیمہ لگا ہوگا نا منڈپ کا، اس میں جو محل ہوگا وہ جو بنا ہوا وہ 60 میل کے صرف ایک موتی کے اندر تراش کے بنا ہوا رہے گا۔ وہ ایک خیمہ جو 60 میل کا ہے وہ ایک ثابت موتی میں فرشتوں نے تراش کے بنائے ہوئے ہوں گے۔ موتی سفید کیسا خوبصورت ہوتا ہے نا، انداز لگائی کیا خوبصورتی ہوگی اس گھر کی۔ 60 میل کا اور ایک موتی میں بنایا ہوا، تراش کر توڑ کر اس کو۔ یہ ادنا گھر کے باہر کے لان کے باہر کا سٹنگ ایریا ہے، تو اندر کیا ہوگا گھر کے اندر، جس کے گھر کے لان میں گھس کر ہی آپ اندازہ لگا لے سکتے اندر کی نعمتیں کیا ہو سکتی۔ 60 میل کا خیمہ۔ اسی طرح ان خیموں کے اندر اہل جنت کی جو ہے حوریں ہوں گی اور وہ ان کے منتظر ان کا انتظار کرتی رہیں گی، اور جنتی آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً الگ الگ خیموں میں، کئی خیمے ہوں گے، اس کا اسٹیٹس، اس کے اعمال، اس کو اللہ نے کیا عطا کیا، اس کے اعتبار سے کئی خیمے ہیں جن میں وہ وقتاً فوقتاً آتا اور جاتا رہیں گا۔ اسی طرح جنت کے بازار، جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا جنت میں بازار ہوں گے مومنوں کے، اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے، صرف کس دن لگیں گے؟ جمعہ بازار، جمعہ کے دن وہ بازار لگیں گے۔ لیکن اور جنت ان بازاروں میں جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی۔ یاد رکھیے جنت کے بازار میں بھی عورت نہیں نکلیں گی، وہ گھر میں ہی رہیں گی۔ اور جنتی جب مرد جنت کے بازاروں میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے تو ہوا چلیں گی، آپ نے فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گی تو ہوا کے اندر مشک اور زعفران اڑ کر آئیں گی اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پہ لگ جائیں گی، جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گی اور اسمارٹ ہو جائیں گی اور ہینڈسم ہو جائیں گے۔ جب وہ گھر واپس آئیں گے
جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوں گی، وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گی. جب واپس آئیں گی تو بیویاں کہیں گی آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے. تو شوہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی، تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہوگی ہمارے جانے کے بعد. دنیا کے بازار میں گئے تو کالے پیلے ہو کے آنا پڑتا ہے، کچرا، دھول، مٹی، دھواں ہے نا، آ کے آپ کو کہیں کریم مل کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے کہ یہ سب نکلنا ہے. جنت کے بازار میں ایک ہوا چلیں گی جس کی دھول زعفران اڑ کے آ کے لگیں گی، خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گی آپ. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بازاروں میں جانا ویسے اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عورتیں جنت کے بازار میں بھی نہیں آئیں گی. حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ صرف مرد جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی، یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بازار جا کے آنے سے، اور وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہو گے، وہ کہیں گے تم بھی تو بڑے حسین جمیل ہو گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جنت کے درخت کے تعلق سے آتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن جو فرمایا کہ جنت کے اندر جو ہے، جیسا کہ سورہ رحمان آپ پڑھ لیں، بہت سارے درختوں کے اس میں الفاظ ہیں، جس کے اندر خاص طور سے جو ہے پھل درختوں کے اندر جو ہے کھجور، انار، انگور، اسی طرح کیلے اور بیری کا تذکرہ ہے. انار، انگور اور جو بیر ہوتا ہے آپ کا بیر، اور اسی طرح کیلا، یہ جو ہے جنت کے پھلوں میں سے. اور بھی پھل کے تذکرے ہیں لیکن یہ چند پھل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جنت کے درختوں کو جو ہے اس کا ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ کانٹوں کے بغیر ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے کیلا اور بیری بھی جنت کا درخت ہے، اور جنت کے درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے. سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 27 سے لے کر 32 میں اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی. بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے. کتنے لمبے سائے ہوں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھاگتا رہے گا تو ایک جھاڑ کے سائے سے نکل نہیں پائے گا. 100 ایئرس تک بھاگتا رہے گا، گھوڑا چلاتا رہے گا کنٹینیو، تو ایک جھاڑ کے شیڈ سے باہر نہیں نکلیں گا. اتنے بڑے بڑے اور بہترین درخت جنت میں جو ہے لگے ہوئے ہوں گے. یاد رکھیے ان درخت کی اہمیت تو بہرحال کاشتکار جانتے ہیں کیا ہوتی، کتنی محنت کرنا ہوتی، تو بھی درخت کتنے بڑھتے اور کتنے دن جیتے. 100 سال تک گھوڑا دوڑے، جو درخت ختم نہ ہو تو کیا حال ہوگا درخت کا، کیا حال ہوگا اس کے پھلوں کا، اندازہ لگائیے. اسی طرح جو ہے جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے، ان کے تنے سونے کے ہوں گے. اندازہ لگائیے کتنے قیمتی جھاڑ ہے. اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے کچھ تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، جس میں سے ایک تسبیح ہے، ذکر یہ ہے، جس کے کرنے سے آپ نے فرمایا کہ جنت میں درخت لگ جاتے ہیں اگر مومن اس کو ذکر کرے. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس کلمے کو پڑھے تو ہر کلمے کے جملے کے بدلے ایک ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ، پھر فرمایا والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک کلمہ ہے، 4 جملے ہیں، چاروں جملے آپ نے فرمایا ایک جملے پہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ درخت جو انسان یہ پڑھیں گا، آپ نے فرمایا اس کے جو ہے ہر جملے پر ایک درخت اس کے اوپر جو ہے لگ جائیں گا. اسی طرح آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ جو ہے روایت جامع ترمذی کی ہے کہ جنت میں ایک کلمہ ہے جو انسان دنیا میں پڑھے گا تو جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لیے لگا دیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. جو شخص یہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ ایک جھاڑ لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. جو شخص اس کو پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک جھاڑ لگا دیا جائے گا. الحمدللہ میں نے 10 جھاڑ اب تک لگا دیے اپنے خود کے، اب آپ اپنے جھاڑ لگاتے رہیے. ٹھیک، 10 جھاڑ تو ہو گئے، ظاہر سی بات ہے. آپ نے فرمایا لگے تو لگ گئے، وہ جھاڑ ہو گئے. کل میں ادا کی اور جھاڑ آپ نے تیار کر دیا. جنت کی کھیتی دنیا میں انسان کو تیار کرنا، جتنے چاہے وہ درخت لگا لیں. اسی طرح جنت کے ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا اور کہا، یہ جو ہے روایت مسند احمد کی آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت اس کا نام طوبہ ہے، اور یہ جنت کے جو ہے اتنا سایہ دار جو ہے درخت ہے کہ اس کا سایہ بہت لمبی مسافت 100 سال تک چلتا ہے. دوسری کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے. وہ جھاڑ اس کو جو پھل لگتا ہے اس پھل کو فرشتے نکال کے اس سے ایک کلوتھ، ایک کپڑا بنائیں گے جس سے جنتیوں کے کپڑے سلے جائیں گے. دنیا میں بھی الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں نا، جوٹ ہوتا ہے جو جھاڑ پر لگتا ہے، سلک ہوتا ہے جو کیڑے پیدا کرتے ہیں نا، الگ الگ ہوتا ہے، کاٹن ہوتا ہے جو جھاڑ پہ لگتا ہے، تو اس سے کپڑوں کی حیثیت پتہ چلتی ہے. یہ ایک جھاڑ ہوگا طوبہ جس سے جنتیوں کے جو ہے کپڑے جو کیا ہیں. زیتون کے تعلق سے زیتون بھی جو جنت کا جو ہے ایک درخت ہے. اسی طرح جو ہے جنت کے پھلوں کے تعلق سے تذکرہ آتا ہے جو حدیث کے اندر ملتا ہے اور قرآن کی جو بہرحال آیتوں میں بھی یہ ملتا ہے، جس میں سے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اور آیت نمبر 27 سے 33 میں اللہ نے فرمایا جنت کے پھل اہل جنت کے لیے وافر مقدار میں ہوں گے، کبھی کم نہیں ہوں گے. وافر مقدار میں جتنا چاہا. اب پھلوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ انسان بیمار ہو تو ہی کھانے کو ملتے ہیں قیمت کے اعتبار سے. وافر مقدار میں ہوں گے. جنت میں ہر موسم میں ہر پھل ملے گا، انتظار بھی نہیں کرنا ہے. ابھی تو میرے پاس پیسہ ہے جیب میں لیکن پھل نہیں ملتا ہے، کیا کریں گے؟
ہر موسم ملے گا. جنت کے پھل جو ہے حاصل کرنے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑیں گی کہ اس کو کہ مجھے چاہیے. دنیا میں کوئی پھل دیکھے ہوئے تو خالی دیکھتے گزر جانا پڑتا ہے آپ کو کہ تو بغیر اجازت کے کھا نہیں سکتے آپ. اجازت نہیں لینی پڑیں گی. جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جنت کے پھل جو ہے گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں گے. اور کیلا بھی جو ہے اور بیری یہ جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے. نہ سڑ رہے ہیں نہ موسم کی ضرورت ہے, جتنا چاہو کھاؤ, اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنی زندگی کے واقعے سناتے ہوں کہ ہم چھوٹے تھے, کھیت میں جا کے توڑ کے لاتے تھے, یہ پکڑ کے مارتا تھا, وہ پکڑ کے کرتا تھا, انہوں نے ایسا کیا. بہت مشکل ہے. جنت میں کوئی مارے گا نہیں, کوئی اجازت نہیں, جس کے چاہے جتنا چاہے لے لے آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں جنت کے تعلق سے, جنت کی کھجور جو ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مٹکے کے برابر بڑی ہوں گی, دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. اور آگے فرمایا مکھن سے زیادہ نرم ہوں گی. مکھن ہوتا ہے نا, بٹر کتنا نرم ہوتا ہے, اس سے زیادہ نرم ہوں گی. یہ کھجور کا تذکرہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا جنت کے پھل, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو اگر دے دیا جائے تو آپ نے فرمایا تم اے صحابہ کی جماعت اگر اسے کھاؤ تو قیامت تک کھاتے رہو گے بھی تو ختم نہیں ہوگا. ایک خوشہ صرف. دوسری روایت نے فرمایا کہ جنت کا اگر ایک خوشہ دنیا میں لا دیا جائے اور ساری مخلوق بھی کھاتی رہی دنیا کی تب بھی وہ ختم نہیں ہونا. اتنا زیادہ, اتنا بڑا, اتنا عمدہ ہے اندر کی, اتنا عمدہ. ٹھیک. اور یہ چیز محال نہیں سمجھنا. دنیا کے اندر بھی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے, جیسے اللہ رب العزت نے زمزم کو رکھا ہے نا. زمزم ہزاروں سالوں سے چشمہ بہہ رہا ہے, کروڑوں میں لوگ روز پانی پیتا ہے, پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا اگر مثال دیکھنا اس نعمت کا تو دنیا میں بھی ایک نعمت اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ہزاروں سال سے لازوال بہہ رہی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اس میں آج تک کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ہوتا ہے نا کبھی, ارے یار کیسا ہوتا ہوں, تو زمزم کو لے لیجیے, دنیا میں ہی سمجھ لیجیے آپ, 6000 سال سے تو بہہ رہا ہے وہ چشمہ, کروڑوں لوگ لیتے ہیں لیکن آج تک کم نہیں پڑا. جب دنیا میں اللہ دے سکتا ہے ایسی لازوال نعمت, آخرت میں کتنی اٹھا کے رکھیں گے اس. اسی طرح جنت کی اب نہروں کی طرف آتے ہیں ہم کہ جنت میں میٹھے پانی کی خوشبودار, جو کہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 15 میں اللہ نے فرمایا جنت میں جو ہے میٹھے پانی, خوشبودار ذائقے والے دودھ. ہوتا ہے نا دودھ بھی دنیا میں فلیور والا آتا ہے, ہر کوئی نہیں پی سکتا ہے لیکن طاقت پیسہ لگتا ہے اس کے, تو ذائقے دار دودھ والی نہریں, لذیذ شراب والی نہریں, اور اسی طرح جو ہے شفاف شہد کی نہریں. شفاف تو شہد میں کہیں موم آ جاتا ہے, مری مکھی آ جاتی ہے, شفاف کلین ایک دم, کوئی مشکل نہیں, کوئی دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو اس کے اندر. شفاف شہد کی نہریں بہتی ہوں گی اور جنتی لوگ جو ہے اس کا جو ہے مزہ اٹھائیں گے, اس کا ذائقہ لیں گے اور اسے ہمیشہ پیتے رہیں گے, کبھی اس سے دل اچاٹ نہیں ہوں گا. آپ کو 2-4 دن کوئی ایک جوس دے دیا تھا, آپ بولتے یار جزاک اللہ, اگر چینج ہو تو زیادہ اچھا ہے, کوئی جس نہیں پی سکتے آپ, وہاں ہمیشہ پئیں گے, کبھی اس میں اکتاہٹ بوریت محسوس نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے جنت کی ایک نہر ہے, اس کا نام کوثر ہے, جس کا پانی آپ فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا رہنے والا. جنت کی ایک نہر ہے, اس کا جو ہے جو کوثر کہتے ہیں, ان آتینا کل کوثر, جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو عطا کی کوثر وہ یہ ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے, آپ نے جامع ترمذی کی روایت ہے, اہل جنت حسب خواہ جنت کی نہروں کو چھوٹی چھوٹی کیریاں بنا کر اپنی جنتوں میں لا لیں گے. بڑی بڑی نہریں بہتی رہیں گی, جنتی جب چاہیں گا اس میں سے ایک سیکشن نکالیں گا اور اپنی جنت کے اندر لے لیں گا, اپنے گھر کے اندر لے لیں گا جب چاہے. یہاں کتنی مشکل ہے, ایک صرف پانی کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے, ایک پانی کا نل جا رہا, اس کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتا, پھر ایک گڑھا کھودنا پڑتا, پھر محنت مشقت کرنا پڑتا, اس کے بعد بھی کبھی آتا نہیں بیچارہ. وہاں نہریں بہہ رہی ہے, اتنی بہہ رہی ہے کہ دن اور رات بہہ رہی ہے, اور جنتی اپنے گھروں پر جب چاہیں گے کاٹیں گے اور چھوٹی چھوٹی نہروں کو اندر لے لیں گے, جس کو جو نہر چاہیے ہوں گی اپنے گھر میں لے جائیں گا, کوئی انہیں پوچھنے والا اور نہ نہر کم ہونے والی ہوں گی ادھر کی. اسی طرح اہل جنت کا کھانا اور پینا کیا ہوگا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا, کہا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی کے طور پر مچھلی کا کلیجہ دیا جائے گا, پہلا کھانا. دوسرا کھانا آپ نے فرمایا اور کہا بیل کا گوشت دیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا پینے کا چیز جو ہے سلسبیل نامی ایک جو ہے مشروب ہوگا. سلسبیل ایک سمجھو پینے کی ایک چیز ہوگی, مشروب ہوگا. یہ فرسٹ ویلکم کٹ جس کو بولیں گے, آتے جو ہوتا ہے نا ویلکم کٹ جو دیا جائے گا جنتیوں کو, یہ 3 کھانے ان کو دیے جائیں گے. نام دنیا کے ہے, بنے ہوئے وہاں یاد رکھیے, تو کبھی بھی ہم تصور نہیں کر سکتے ٹیسٹ کیسا ہوگا اس کا, بہرحال. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں, یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, اہل جنت جو کھانا کھائیں گے تو ان کی ایک روٹی جو ہے دنیا کے برابر قیمت کی یا دنیا کے برابر سائز میں ہوں گی. بہرحال دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس میں. ایک روٹی کی کاسٹ جو ہے دنیا کے برابر ہوں گی, یا ایک روٹی دنیا کے برابر سائز کی جو وہ کھائیں گے. اسی طرح یہ جو ہے سورہ مطففین کے اندر سورہ نمبر 83 آیت نمبر 22 سے 27 میں اللہ نے کہا جنتی اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کو دیا ہے. تسنیم ایک جوس ہوگا جو اللہ اسپیشل تیار کریں گا خاص بندوں کو, سب کو نہیں ملنے والا ہے. اللہ سے دعا کرے جس کو چاہیے کہ اللہ ہمیں عطا کرے, خاص ہے اسپیشل. عام جو ملیں گا وہ یہ ہے کہ جنت میں خالص صاف شفاف شراب جس کو رحیق کہتے ہیں وہ تمام جنتیوں کو ملیں گے, وہ سب کے لیے. لیکن جو پہلا والا مشروب ہے تسنیم,
اسپیشل بنا ہوا رہے گا، اسپیشل کیٹیگری کے کچھ لوگوں کو صرف دیا جائے گا، اور باقی رحیق سب کو ملے گا۔ اسی طرح جو ہے رحیق پینے کے بعد جنتی کے منہ میں جو ہے مشک سے زیادہ بہترین ذائقہ آئیں گا اور خوشبو اس سے نکلیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے ان کے پاس دعوتوں کا سلسلہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بس دعوتوں کا سلسلہ چالو ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت میں ہر شخص جو ہے وہ جو ہے 100 آدمی کے برابر کھانا کھائیں گا،